بھائی ہے 128 کا ہے، ہم حج میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس دنوں میں وہ امامتیں کرا رہے ہیں، بہترین تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ داڑھی بڑی کچھ نہیں ہو، پولیس کا لباس پہنا ہوا ہے، امام بنا ہوا ہے، یہاں دیندار کو بھی کہہ دیں بھی اگر وہ بھی نہیں امامت ہے تو گھبرا جائے۔ حص القوم تربیت کا نظام نہیں ہمارے یہاں، یہ حکمرانوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ مساجد میں ایسا نظام بنائے کہ عام تربیت کا، عام تربیت کا نظام نہیں ہے، ہمیں کہتے ہیں آپ کرو بھیا، ہم کیا کچھ کریں گے۔ بتا رہے ملیشیا میں انہوں نے ہر مسجد میں نظام رکھا ہے، آج تجوید کی کلاس ہے، لوگ جا کے تجوید ٹھیک کرتے ہیں، چلو سارے نہیں آئیں گے تو کچھ لوگ تو آئیں گے نا۔ اب ہم لوگ اگر ہمارے اپنے وسائل کے حساب سے ہوتا ہے نا، کیسے کتنے وسائل کریں۔ ان ملکوں میں یہ دیکھا ہے میں نے، سعودیہ میں بھی دیکھا اور ملیشیا کو بتا رہے ہیں کہ وہاں لوگ جو ہے نا، عام آدمی بھی وہ ہر وہ کام کر لیتا ہے جو ایک عالم کرتا ہے، اتنی اس کی نالج ہوتا ہے، سب کچھ پر ہونا بھی چاہیے، ہر مسلمان امامت کرا سکے، اذان دے سکے اور میت کو غسل دے سکے، جنازہ پڑھا سکے، ہر مسلمان میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بہت بڑا عالم دین صحیح۔ اب یہ لکھا ہے بھائی فوت ہو جائے تو اس کا جو بیٹا زیادہ حقدار ہے کہ جنازہ پڑھائے، لیکن اس کو دعا ہی نہیں آتی، کیا جنازہ پڑھائے گا، پھر کسی دوسرے عالم کو پڑھانا پڑتا ہے۔ تو یہ من حیث القوم ہمارے ہاں تربیت کا نظام نہیں، میں تو اس پر ہمیشہ دکھ رہتا ہے۔ ہاں جی، اب ترکی چلے جائیں، انہوں نے بھی یہ نظام شروع کیا ہوا ہے، پرتگال کے آنے کے بعد جو ہمارے بورڈ ہوں گے، ہمارے بورڈ پر تو کیا ہے جی، فلانا کپڑا اور ساتھ ایک خاتون بنی ہوئی ہے، آدھی ننگی آدھی ڈکی، یہ صابن کی بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں بھائی آپ نے یہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے، گھر میں یہ کام کر لیں، آپ نے یعنی کسی کا قول نقل کیا کہ آپ نے کام کرنا، ہمارا آدمی گزر رہا ہے وہ 10 دفعہ اس کو پڑھتا ہے۔ یہ میں دیکھا ترکی گیا، من حیث القوم ان کو وہ تربیت، اسی کا نام تربیت ہے، اس لیے قومی معاملات میں وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس معاملے میں کوئی بھی معاملہ ہو۔ ہمارے ہاں جو بھی تھوڑی بہت محنت علماء کرام کی محنت ہے، بس حکومت کا کوئی دخل، 1% بھی دخل نہیں، حالانکہ حکومت کے کام ہے یہ، وہ مساجد میں ایسے نظام بنائیں، لوگوں کو ترغیبیں دیں۔ ہمارا ٹی وی چینل یہ وہ کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھو، یعنی وہاں مستقل چینل ہے، سعودیہ میں تلاوت کا چینل چل رہا ہے، مکہ لگائیں گے تو تلاوت، مدینہ لگائیں گے تو حدیث شریف چل رہی، اور اس کا دوسرے چینل بھی ہے۔ اب کسی وقت دل چاہتا ہے ابھی تلاوت سنے تو مکہ کا چینل لگا لو، تلاوت آ رہی، مدینہ کا لگا لو، حدیث شریف آ رہی۔ ہمارے ہاں تو اتنا سا ٹائم بھی نہیں ہے ہماری ٹی وی کے اوپر کہ وہ قرآن حدیث کیوں کرے۔ حالانکہ جس زمانے میں یہ پاکستان شروع ہوا تھا، بنا تھا، اس وقت یہ نظام تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کے پورے قرآن مجید کی تفسیر ریڈیو پاکستان پر دی ہے، یہ معرف القرآن اسی سے لکھا گیا پورا قرآن۔ تو لہٰذا اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کو قرآن کی ادراک اور تفسیر کے بارے میں، کراچی خاص طور پر لوگوں کا قد بہت بڑا تھا، یعنی عام بندے کو قرآن کی بڑی معلومات تھی، کیونکہ روزانہ مفتی شفیع صاحب کا درس آ رہا ہے، حضرت بنوری رحمۃ اللہ درس آ رہا ہے، اسی کو اکٹھا کر کے یہ معرف القرآن پھر اس کے اندر اضافے کر کے لکھی ہے، یہ وہی تقریر ہے حضرت کی جو آپ نے ریڈیو پاکستان پر فرمائی تھی، لیکن بعد میں ختم ہو گیا نظام۔ تو من حیث القوم تربیت جو ہے نا جی، اگر یہ ہمارے حکمران خدا ان کو سمجھ دے، ان کی اپنی بھی تربیت ہو، تو ابھی دیکھیں کہ ہماری قوم میں اتحاد پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ہم کلمے کے نام پر تو اکٹھے ہیں نا، اور تو کوئی چیز میں اکٹھا نہیں کرتی، زبان اکٹھا نہیں کرتی، علاقہ اکٹھا نہیں کرتا، رنگ و روغن اکٹھا نہیں کرتا، کھانا پینا اکٹھا نہیں کرتا،
ہم کسی اور چیز کھاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں کوئی اور چیز کھاتے ہیں. ہم چاول نہیں کھاتے، روٹی کھاتے ہیں، وہ چاول کھاتے ہیں، اس لیے ہمارے چاول اچھے بک جاتے ہیں. گندم کی قلت ہو جاتی ہے کیونکہ ہم روٹی کھاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں اکٹھا کرتی ہے، وہ قرآن اکٹھا کرتا ہے، حدیث اکٹھا کرتا ہے، دین اکٹھا کرتا ہے، اخلاق اکٹھا کرتا ہے. من حیث القوم اگر تربیت ہو تو علماء اکرام کا احسان ہے. اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کرنل نے آ کر کہا تھا، یہاں علماء کرام جمع کیا صدر ایوب کے زمانے میں، اور بہت علماء کو بے عزت کیا. اسے کہا بھی تم لوگ کچھ نہیں کرتے ہو، چوریاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تمہارا کام ہے لوگوں کی تربیت پر. ہی بات کی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت غیرت بہت تھی ان میں، ان نے غیرت کے اوپر کبھی بھی سودا نہیں کیا. حالانکہ وہ یہاں مسافر تھے، کوئی خاندان قبیلہ نہیں تھا، کوئی نعرے لگانے والے نہیں تھے، کوئی جلوس نکالنے والے نہیں تھے، لیکن ایک اللہ کی ذات پر ان کو اتنا اعتماد تھا، کبھی غیر نکاح کے نہیں. اور یہ ہمیں بھی سکھایا، عزت نفس اور عظمت دین پر زندہ رہو. انہیں چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، ریڑھی لگا لو، دکان کھول لو، روٹی کما سکتے ہو، ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا دین پھیلانا ہو جس میں تمہاری عزت کو نقصان ہو یا دین کو نقصان ہو، ضرورت نہیں ہے. صاف فرمایا، ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ فوجی دور تھا، ماشاءاللہ بھی تھی، تو جب بات کر لی، پورے ضلع کو علماء بلائے تھے، تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کہا کہ مجھے کچھ بات کرنا ہے. والد صاحب نے فرمایا گاؤں سے ایک جو ہے نا چرواہے کو لے آؤ، چھیڑو کو، اس کو پوچھو زنا حرام ہے یا حلال ہے. وہ کہے گا حرام ہے. کہ چوری حلال ہے حرام ہے. وہ کہے گا حرام ہے. شراب حلال ہے حرام ہے. کہتا ہے کہ بالکل جاہل آدمی ہے، چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، وہ بھی یہ معلومات دے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو کہا کہ یہ صدر ایوب نے سکھایا ہے یا مولویوں نے سکھایا ہے. پھر فرمایا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور قرآن نے قرآن کے نزول کے ساتھ حدید کے نزول کا بیان کیا ہے. منزل حدید فی باس شدید، ہم نے لوہا نازل کیا. قرآن کے ساتھ لوہے کے نازل ہونے کا کیا تعلق ہے؟ کہا کہ قرآن کے احکام پر لوہے سے کام کراؤ، ڈنڈے سے کام کراؤ. نہ جو مانے تو پٹائی کرو اس کی، تلوار کی خبر لو، تو پھر وہ قرآن پر عمل کرے. تب لوہا تمہارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. تم ڈنڈا ہمیں دے دو، ابھی سب 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 صحیح ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ اگر ہم جن کو واز کہتے ہیں وہ تو مسجد میں آتے ہیں، وہ پہلے سے نیک ہے، اور جو باہر ہیں وہ ہم انہیں واز کہتے تم دفعہ 44 ہم پر پرچہ کرتے ہو، تو کس کو جا کر واز کہیں. ایسا وہ خاموش ہوا، ہو ایسے لگ گیا، اور میں پھر انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا، اور مسافہ لے کر وہ چلتا ہوا. یہ جو علماء اکرام کی تھوڑی بہت محنت ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں دینداری ہے، عوام میں حلال حرام کی کچھ شعور ہے. ورنہ یہ حکومت کا کام ہے کہ من حیث القوم تربیت کرے، ایسا نظام بنائے ملک میں. اس پر کبھی غور نہیں کیا گیا، حالانکہ محکمے بنے ہوئے، محکمہ اوقاف بنا ہوا ہے. محکمہ اوقاف کا کیا کام ہے؟ یہی کام ہے نا. اسلامی نظریاتی کونسلیں بنی ہوئی ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ اسلامی تربیت کرائیں. اس کے لیے علماء کرام کے وظائف مقرر کریں کہ جی آپ نے درس دینا ہے اور اس کا خرچہ پانی ہمارے ذمے ہے، آپ نے ہفتے میں ہمیں 1 ٹائم دینا ہے، 2 ٹائم. حکومت کا کام ہے کہ ایسا علماء کرائیں گے تو کیسے نہیں ہوگا. علماء بھی پابند ہوں گے، حکومت بھی پابند ہوگی، لوگوں کو بند کرے گی، ترغیب دے گی بھی جو ایسا کرے گا بھائی ہم اس کو یہ دیں گے، وہ دیں گے، ترقی دیں گے. سرکاری ملازم ہے تو اس کو ترقی دیں گے، اور اگر یہ کورس کر لے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دکان کھولنے سے پہلے بیع و شراء کا کسی عالم کے پاس کورس کرنا پڑتا تھا. جب وہ عالم لکھ کر دے دیتا کہ اس کو خرید و فروخت کے حلال اور سارے مسئلے پتہ چل گئے، پھر حضرت عمر اجازت دیتے تھے دکان کھولنے کی. اور آج تو ٹھگی بازی سیکھ لیتا ہے، کہتا ماہر ہو گیا بھائی، اس سے کپڑے اتارنا جانتا ہے کاٹ کے، بس اس کو دکان کر لو. بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کے وہاں ایسا تربیت کا نظام ہے.